ابھی چند روز پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمیں غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض بتا دے، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض یہ ہے پورے بدن کو دھونا۔ اس کی تفصیل بھی سمجھ لیں۔ کلی کرنا پہلا فرض ہے۔ اگر ہم روزے سے ہیں تو خالی کلی کریں گے، غرارہ نہیں کریں گے، کیونکہ غرارہ کرنے سے یہ حلق کے نیچے پانی جا سکتا ہے، اس لیے غرارہ نہیں کریں گے اگر روزے سے ہیں، اور روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ بھی کریں گے، اور اچھی طرح کلی کرنا اور غرارہ کرنا چاہیے، رسم نہیں ادا کرنا چاہیے، پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے اندر۔ دوسرے، اگر روزے سے ہم ہیں تو ناک کے بہت اندرونی حصے میں یعنی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو ناک کے اندر تک ہمیں قاعدے سے پانی پہنچانا چاہیے، اور بائیں ہاتھ کی جو چھنگنیاں ہیں اس کو لگا کے اندر کی غلاظت کو نکالنا چاہیے تاکہ اندر قاعدے سے پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرے یہ ہے غسل کے فرائض میں کہ پورا بدن دھونا۔ تو پورا بدن جب ہم دھوئیں تو اس کا خیال رکھیں کہ پانی جب بہائیں تو ایک رویاں برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ کانوں میں انگلی لگا لیں، اسی طریقے سے اندر بھی انگلی لگا لیں، ایسے ایسے بھی کر لیں، اپنے نیچے بغل کے نیچے بھی ہاتھ لگا لیں، اپنا ناف ہے جس کو توندی کہتے ہیں اس میں بھی ہاتھ لگا لیں، اور اسی طریقے سے جو پیر ہیں پیروں کے تلووں میں بھی ہاتھ لگا لیں تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے، اور تلووں کے اوپر یعنی پچھلا پیر کا جو حصہ ہے ٹخنے کے نیچے والا، اس میں بھی ہاتھ لگا لیں تاکہ وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ انگلیوں کا خلال بھی کر لیں تاکہ پانی قاعدے سے پہنچ جائے، اور بدن کو خوب اچھی طرح رگڑ کر دھلا جائے۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو غسل کا فرض ادا ہو جائے گا، ہمارا غسل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر غسل ہم نے کر لیا اور غسل فرائض کے مطابق کر لیا تو ہمارا غسل ہو گیا، ہم جنابت سے اور ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آ گئے ہیں، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خاص کر سردی کے دنوں میں ہم تھوڑی سی سستی سے کام کرتے ہیں۔ سستی یہ ہوتی ہے پانی ٹھنڈا ہے، اب ہم کیسے جلدی 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 ڈالا، اور پورا بدن ہم نے ملا بھی نہیں اور نہ بس کہیں رویا کیا ہے، بہت سارا حصہ سوکھا رہ سکتا ہے۔ اگر پورے بدن میں ہم نے ہاتھ نہ لگایا تو پورا بدن سوکھا رہ سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قاعدے سے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ جب اگر ہم پاک ہو جائیں گے تبھی تو نماز قبول ہوگی، روزے قبول ہوں گے، عبادتیں قبول ہوں گی، ورنہ کہاں قبول ہوں گی۔ جہاں تک ہے وضو کے فرائض، تو وضو میں 4 فرائض ہیں۔ اس میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض یہ ہے کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض یہ ہے ٹخنوں سمیت اوپر تک دونوں پیروں کا دھونا۔ اب تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب ہم چہرہ دھو رہے ہوں تو ہم اس کا خیال رکھیں بالوں کی جڑوں سے لے کر یہ دھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ چہرے کا دھونا فرض ہے، خوب اچھی طرح رگڑ کے دھل رہے ہوں۔ اور اگر ہمارے چہرے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نور ہے یعنی داڑھی ہے، تو ہم اس کا خیال کریں، خوب اچھی طریقے سے داڑھی میں ہاتھ ڈالیں اور داڑھی کا خلال کریں
تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے کوہنی سمیت۔ اب سردی ہے، سردی میں ہم سویٹر چڑھا رہے ہیں، معلوم وہ کوہنی کے نیچے ہی تک سویٹر ہے۔ اب بتائیے ہم وضو کرنے تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ کوہنی سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اس لیے اب ہم کیا کریں گے، سویٹر کو کوہنی کے ایک انگل اوپر تک ہم اٹھائیں گے۔ ٹائٹ سویٹر ہے، آپ اسے نکال دیجئے، کیونکہ اگر ہمارا وضو نہیں تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کو ہم اٹھا کر ہم ایک انگل اوپر تک دھونے کی کوشش کریں، انگلیوں کا خیال بھی کر لیں قاعدے سے۔ ہاں، اگر ہم انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں ہاتھ میں تو یہ انگوٹھی ہم کو ہلانا پڑے گا تاکہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ کوئی چھلا پہنے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جیسے ہیں انگوٹھی چھلا پہنے ہوئے ہیں، تو اس کو ہلانا پڑے گا، اس کا خیال رکھا جائے، پھر قاعدے سے رگڑ کے دھو لیا جائے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، پیروں پر اس کا خیال رکھا جائے۔ خیال یہ رکھا جائے پیروں کے سلسلے میں کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، تلوے کے نیچے بھی ہاتھ لگانا چاہیے اور ٹخنے کے چاروں طرف بھی ہاتھ لگانا چاہیے تاکہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ ٹھنڈک ہے، سردی ہے، جاڑا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو اسلامی آداب ہیں، اسلامی فرائض ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اگر ہمارا وضو صحیح ہوگا، فرض کے مطابق ہوگا، تو پھر ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی، عبادتیں بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے مطابق غسل کرنے والا